بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا سبق حکم اور متعلق حکم میں رابطے کے بیان کے حوالے سے ہے۔ متعلق حکم کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کی تعریف کریں گے اور پھر متعلق حکم کا رابطہ خود حکم کے ساتھ اور موضوع حکم کے ساتھ اس کا رابطہ بیان کریں گے۔ یہ ایک سلسلہ مراتب ہے جو موضوع حکم سے شروع ہوتا ہے، پھر حکم تک پہنچتا ہے اور وہاں سے پھر متعلق حکم تک پہنچتا ہے۔ تو آج اس سلسلہ مراتب کی ہم وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں قراءت متن کی جانب۔ العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلقه۔ عرفنا أن وجوب الصوم مثلا موضوع مؤلف من عدة عناصر تتوقف عليها فعلية الوجوب، فلا يمكن الوجوب فعليا وثابتا إلا إذا وجد مكلف غير مسافر ولا مريض وهل عليه هلال شهر رمضان. وأما متعلق هذا الوجوب فهو الفعل الذي يؤديه المكلف نتيجة لتوجه الوجوب إليه، وهو الصوم في هذا المثال. وعلى هذا الضوء نستطيع أن نميز بين متعلق الوجوب وموضوعه، فإن المتعلق يجب أن يوجد بسبب الوجوب، فالمكلف إنما يصوم لأجل وجوب الصوم عليه، بينما يوجد الحكم الفعلي نفسه بسبب تحقق الموضوع، فوجوب الصوم لا يصبح فعليا إلا إذا وجد مكلف غير مريض ولا مسافر وهل عليه الهلال. وهكذا نجد أن وجود الحكم يتوقف على وجود الموضوع، بينما يكون الحكم سببا لإيجاد المتعلق وداعيا للمكلف نحوه۔ یہ تو عبارت تھی جو قرأت ہو چکی، اب چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ جیسے کہ ابتدائی کلام میں عرض ہوا کہ آج ہم متعلق حکم کے متعلق جانیں گے کہ متعلق حکم کیا ہوتا ہے۔ بحث کا آغاز موضوع حکم سے کرتے ہیں، کیونکہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ موضوع حکم اور متعلق حکم کو باہم زیر بحث لایا جائے۔ موضوع حکم کے حوالے سے وضاحتیں گزر چکی ہیں کہ موضوع حکم وہ تمام عناصر ہوتے ہیں کہ جن پر حکم کی فعلیت کا انحصار ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں بھی ہم نے دیں کہ جس طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ایک حکم ہے تو اس کا موضوع اموال مخصوصہ ہے جو نصاب تک پہنچ چکے ہوں۔ اگر اموال مخصوصہ نہ ہوں اور حد نصاب تک نہ پہنچے ہوں، یا اموال مخصوصہ ہوں اور حد نصاب تک نہ پہنچے ہوں، تو پھر زکوٰۃ کا موضوع متحقق نہیں ہوتا، لہٰذا زکوٰۃ کا حکم فعلیت تک نہیں پہنچتا۔ اسی طرح روزے کا موضوع مکلف ہے جو مسافر بھی نہ ہو، مریض بھی نہ ہو، ماہ رمضان بھی آ چکا ہو، تو اس صورت میں روزے کا وجوب فعلیت تک پہنچے گا۔ تو یہ ہے موضوع حکم۔ اب متعلق حکم کی طرف آتے ہیں۔ متعلق حکم کیا ہوتا ہے؟ متعلق حکم وہ فعل ہے کہ جو موضوع کے تحقق کے بعد انجام دینا واجب ہو جاتا ہے، یا مثلا اگر وہ حکم مستحبی ہے تو مستحب ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی فعل جس کے ساتھ حکم کا تعلق ہوتا ہے، جس فعل کو انجام دینا یا نہ دینا حکم میں شامل ہوتا ہے۔ اگر وہ فعل واجب ہے تو اس کا انجام دینا لازم ٹھہرتا ہے۔ مثلا روزہ، روزہ کیا ہو جائے گا؟ متعلق حکم ہو جائے گا۔ یہ کب واجب ہوگا؟ جب یہ والا موضوع کیا ہوگا؟ متحقق ہو جائے گا۔ پس روزہ کیا ہو گیا؟ متعلق حکم ہو گیا۔ یہ جو 4 شرائط ہیں، مکلف، غیر مسافر، غیر مریض اور ماہ رمضان، یہ اس کا موضوع ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کیا ہے؟ متعلق حکم ہے، اس لیے کہ اس کا انجام دینا واجب ہے۔ کب؟
جب اس کا موضوع متحقق ہوگا. موضوع کیا ہے؟ اموال مخصوصہ اور ان کا نصاب تک پہنچنا. بس ہم متعلق حکم کو بھی سمجھ چکے اور موضوع حکم کو بھی سمجھ چکے. اب تھوڑا سا فرق جو ہے ان دونوں کا مزید واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ متعلق اور موضوع حکم میں فرق کیا ہے. فرماتے ہیں کہ متعلق کی طرف جو دعوت ہے وہ حکم کے ذریعے دی جاتی ہے. یعنی جب حکم آتا ہے تو پھر اس صورت میں وہ دعوت دیتا ہے کس کی طرف؟ متعلق کی طرف. جب حکم آ جاتا ہے تو پھر وہ دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے آپ کو متعلق کی طرف. مثلا اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ. تو اقیمو جو ہے وہ یہ اقیموا الصلاۃ ایک حکم ہے جو دعوت دے رہا ہے کس کی طرف؟ نماز کی طرف. پس نماز کیا ہو جائے گی؟ متعلق حکم ہو جائے گا. تو جب کہ حکم کیا ہوتا ہے؟ حکم کی فعلیت کا انحصار کس کے اوپر ہوتا ہے؟ موضوع حکم کی فعلیت پر ہوتا ہے. پس متعلق حکم کی طرف جو دعوت ہے وہ کب آتی ہے؟ حکم کے ذریعے آتی ہے. حکم کہاں سے فعلی ہوتا ہے؟ موضوع سے فعلی ہوتا ہے. لہذا حکم کی فعلیت کا انحصار موضوع حکم پر ہوتا ہے. جب یہ حکم فعلی ہو جاتا ہے تو اس صورت میں وہ دعوت دیتا ہے کہ آپ اس متعلق کو انجام دے دیں. لہذا رابطہ کیا بنے گا؟ رتبے کے اعتبار سے سب سے پہلے موضوع کا رتبہ آتا ہے اور اس کے بعد حکم کا رتبہ آتا ہے اور اس کے بعد متعلق حکم کا رتبہ آتا ہے. رتبے کے اعتبار سے موضوع سب سے پہلے ہے. موضوع جب فعلی ہو جاتا ہے تو وہ حکم کی فعلیت کا متقاضی ہے. جب حکم فعلیت تک پہنچتا ہے تو یہ دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے متعلق حکم کی طرف. تو یہ ان کی رتبہ بندی ہے اور یہ ان کا فرق ہے. اہم نکات بیان ہو چکے، اب چلتے ہیں وضاحت متن کی جانب. العلاقات القائمۃ بین الحکم و متعلقہ. حکم کے علاقات اور روابط کے اعتبار سے، عقلی جو روابط ہیں ان کے اعتبار سے ایک اہم بحث حکم اور متعلق حکم کے درمیان رابطے کے حوالے سے ہے. فرماتے ہیں کہ عرفنا، ہم جان چکے ہیں گزشتہ بحث میں کہ ان وجوب الصوم مثلا موضوع مؤلف من عدت عناصر. کہتے ہیں روزے کا وجوب ایک ایسا موضوع ہے جو چند عناصر سے تشکیل پایا ہے، تالیف پایا ہے. تتوقف علیہا فعلیت الوجوب، کہ جن عناصر پر فعلیت وجوب کا دار و مدار ہے. یعنی اگر یہ عناصر نہ ہوں تو روزے کا وجوب فعلیت تک نہیں پہنچے گا. فلا يكون الوجوب فعليا وثابتا الا اذا وجد مكلف غیر مسافر ولا مريض وحل عليه ہلال شہر رمضان. کہتے ہیں وجوب فعلی نہیں ہوگا اور ثابت نہیں ہوگا مکلف کے حق میں الا مگر اس صورت میں کہ جب ایک ایسا مکلف موجود ہو جو مسافر بھی نہ ہو، مریض بھی نہ ہو اور ماہ رمضان بھی آ چکا ہو. اگر ان میں سے کوئی ایک شرط نہیں ہوگی تو وجوب فعلیت تک نہیں پہنچے گا. یہ بحث تو ہم پہلے کر چکے ہیں. اب آتے ہیں متعلق کی طرف. کہتے ہیں کہ وَأَمَّا مُتَعَلَّقُ هَذَا الْوُجُوبِ، کیونکہ حکم یہاں پہ وجوب ہے لہٰذا متعلق اس وجوب کا، یعنی اس وجوب صوم کا جو متعلق ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فَهُوَ الْفِعْلُ الَّذِي يُؤَدِّيهِ الْمُكَلَّفُ نَتِيجَةً لِتَوَجُّهِ الْوُجُوبِ إِلَيْهِ. کہتے ہیں متعلق وجوب سے مراد وہ فعل ہے کہ جس تک مکلف نے جس کو مکلف نے انجام دینا ہے. کیوں انجام دینا ہے؟ اس وجہ سے انجام دینا ہے کہ کیونکہ وجوب متوجہ ہوا ہے اس کی طرف. چونکہ وجوب نے اس کی طرف توجہ کی ہے، یعنی وجوب اس کی طرف متوجہ ہوا ہے، اس لیے مکلف نے اس کو انجام دینا ہے. بس وہ فعل کہ جس کی طرف وجوب متوجہ ہوا ہے، یعنی جو واجب قرار پایا ہے، وہ فعل کیا ہے؟ متعلق حکم ہے. اس مثال میں کون سی چیز متعلق حکم ہے؟ وَهُوَ الصَّوْمُ فِي هَذَا الْمِثَال. اس مثال میں اس کا نام صوم ہے، یعنی روزہ. بس روزہ کیا ہو جائے گا؟ متعلق حکم ہو جائے گا. وَعَلَى هَذَا الضَّوْءِ نَسْتَطِيعُ
ان نمیز بین متعلق الوجوب و موضوعہ، اس روشنی میں ہم اس بات پر قادر ہو جاتے ہیں کہ ہم فرق کر سکیں متعلق وجوب کے درمیان اور موضوع وجوب کے درمیان۔ موضوع اور متعلق میں فرق کیا ہے ہم یہاں پہ سمجھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فَإِنَّ، اب وضاحت کر رہے ہیں کہ متعلق وجوب اور موضوع وجوب میں کیا فرق ہے۔ کہتے ہیں فَإِنَّ الْمُتَعَلَّقَ يَجِبُ أَن يُوجَدَ بِسَبَبِ الْوُجُوبِ، متعلق کا جو وجود ہے وہ کس کے سبب سے ہے؟ وجوب کے سبب سے ہے، یعنی وجوب جب آتا ہے تو پھر اس کا ایجاد کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ بس متعلق کا جو وجوب ہے اس کو ایجاد کرنا کب واجب ہوتا ہے؟ جب وجوب آتا ہے، بسبب الوجوب۔ جب کتب علیکم الصیام فعلی ہو جاتا ہے تب صوم کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا ایجاد کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ فالمکلف انما یصوم لاجل وجوب الصوم علیہ، مکلف کیوں روزہ رکھتا ہے؟ کہتے ہیں فقط اس لیے روزہ رکھتا ہے کیونکہ اس کے اوپر روزہ واجب ہے، واجب ہے تو رکھتا ہے، اگر واجب نہ ہو تو کیسے رکھے گا؟ بینما یوجد الحکم الفعلی نفسہ بسبب تحقق الموضوع، کہتے ہیں در حالانکہ جو حکم ہے جو فعلی ہے یعنی فعلیت تک پہنچا ہے وہ خود کیسے فعلیت تک پہنچا ہے؟ بسبب تحقق الموضوع، وہ تحقق موضوع کی وجہ سے پہنچا ہے۔ اگر موضوع محقق نہ ہوتا، اگر مکلف مثلا موجود نہ ہوتا، مثلا بچہ ہے یا مثلا مکلف تو ہے مسافر ہے، تو پھر اس صورت میں وجوب ہی فعلی نہ ہوتا۔ پس جو حکم کی فعلیت ہے یہ مرہون منت ہے کس کی؟ تحقق موضوع کی۔ مثال خود وضاحت بھی کر رہے ہیں فوجوب الصوم لا يصبح فعليا الا اذا وجد مکلف غیر مریض ولا مسافر وحل علیہ الہلال، کہتے ہیں روزے کا وجوب فعلی نہیں ہوتا مگر اس صورت میں جب ایک مکلف موجود ہو جو مریض بھی نہ ہو، مسافر بھی نہ ہو اور ماہ رمضان کا چاند بھی نظر آ جائے۔ اس سے پہلے اصلاً وجوب متوجہ ہی نہیں ہوتا مکلف کی طرف، لہٰذا اصلاً وجوب آتا ہی نہیں ہے۔ جب وجوب ہی نہیں آتا تو پھر صوم کی طرف دعوت بھی نہیں آئے گی، لہٰذا یہاں پہ ترتب پایا جاتا ہے، ان کے درمیان ترتیب پائی جاتی ہے۔ پہلے موضوع آئے گا، جب موضوع محقق ہوگا تو وہ باعث بنے گا کہ حکم فعلی ہو جائے۔ اب جب حکم فعلی ہوگا تو وہ دعوت دے گا متعلق حکم کی طرف۔ وَهَكَذَا نَجِدُ، اب یہ نتیجہ لے رہے ہیں کہ أَنَّ وُجُودَ الْحُكْمِ يَتَوَقَّفُ عَلَى وُجُودِ الْمَوْضُوعِ، کہتے ہیں یوں ہم نتیجہ لیتے ہیں کہ حکم کا وجود موقوف ہے موضوع کے وجود کے اوپر، اگر موضوع نہیں ہوگا تو حکم بھی نہیں آئے گا۔ بینما یکون الحکم سببا لایجاد المتعلق، کہتے ہیں کہ در حالانکہ خود حکم سبب بنتا ہے کہ متعلق کو ایجاد کیا جائے۔ پس حکم خود مسبب ہے موضوع کا اور پھر خود آگے سبب بنتا ہے متعلق کے ایجاد کے لیے۔ وَدَاعِيًا لِلْمُكَلَّفِ نَحْوَهُ، اور دعوت دیتا ہے مکلف کو کس کی طرف؟ متعلق کی طرف۔ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے حکم اور متعلق حکم کے درمیان رابطے کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا اور بتایا سب سے پہلے کہ متعلق حکم ہوتا کیا ہے۔ متعلق حکم وہ فعل ہے جو موضوع کے تحقق کے بعد انجام دینا واجب ہو جاتا ہے، یعنی اگر وہ حکم وجوب ہے تو پھر متعلق حکم کا انجام دینا واجب ہو جائے گا، بشرطی کہ موضوع کیا ہو؟ محقق ہو جائے۔ جیسے میں نے مثال دی روزے کی کہ اگر روزے کا موضوع محقق ہو جائے، مثلا ماہ رمضان آ جائے، مکلف وہاں پہ موجود ہو، مسافر بھی نہ ہو اور مریض بھی نہ ہو، تو یہ موضوع کیا ہو گیا؟ محقق ہو گیا۔ اب اس نے کیا کرنا ہے؟ اب اس نے متعلق حکم کو انجام دینا ہے، یعنی کیا؟ یعنی روزہ رکھنا ہے۔ روزہ کیا ہو جائے گا؟ متعلق حکم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے متعلق حکم اور موضوع حکم میں فرق واضح کرنے کی کوشش کی اور بتایا کہ یہ ایک سلسلہ مراتب میں ہے، طول میں ہے۔ سب سے پہلے جو مرتبہ ہے وہ موضوع کا رتبہ ہے۔ اس کا تفسیری بیان کچھ یوں تھا
کہ متعلق کی جو دعوت ہے متعلق کی طرف وہ حکم کے ذریعے دی جاتی ہے، یعنی حکم باعث بنتا ہے کہ متعلق کیا ہو جائے، مورد دعوت قرار پائے۔ اقیم الصلاۃ حکم ہے نا، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ یہ دعوت دے رہا ہے کس کی طرف، نماز کی طرف۔ تو اب یہ نماز کیا ہو جائے گی، متعلق حکم ہے۔ یہ کس کے ذریعے دعوت دی جا رہی ہے، حکم کے ذریعے، جبکہ حکم کی فعلیت کا انحصار کب ہے، کس چیز پر ہے، موضوع حکم پر ہے۔ اگر موضوع حکم فعلی ہوتا ہے تب نماز واجب ہوتی ہے، اگر موضوع حکم صوم فعلی ہوتا ہے تو صوم یعنی روزہ واجب ہوتا ہے۔ لہذا سلسلہ مراتب میں رتبے کے اعتبار سے سب سے پہلے موضوع کا رتبہ ہے، اس کے بعد حکم کا رتبہ ہے، اور پھر متعلق حکم کا رتبہ ہے۔ یہ تو تکرار کرنے کی اب ضرورت ہی نہیں رہی کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں پہلے اس کا رتبہ ہے، بعد میں اس کا ہے، بعد میں اس کا ہے، یہاں پہ ترتب زمانی نہیں ہے بلکہ ترتب کیا ہے، رتبئی ہے۔ یہ ہم پہلے بھی وضاحت کر چکے ہیں۔ خوب، مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔